الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ہماری عمر اور ہماری زندگی کا یہ مرحلہ عطا فرمایا کہ ہم ذی الحجہ کے اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں جو مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی محترم مہینہ ہے. ہماری اسلامی اور قمری اور ہجری تقویم کا یہ آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس لحاظ سے بڑی خصوصیت کا حامل بھی ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کے محترم ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ حج بیت اللہ کا مہینہ ہے، اور حج کی سالانہ عبادت اسی مہینے میں انجام پاتی ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ خصوصیت کا عامل ہے کہ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، ایام تشریق کا مہینہ ہے، یوم عرفہ کا مہینہ ہے، اور اس کا پہلا عشرہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اٹھائی ہے، سال کے بقیہ ایام کے مقابل میں فضیلت کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فجر میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے والوں نے
وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے اسی مہینے کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ میں نے خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کے ایام اور دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب ہے، بقیہ ایام میں عمل صالح اللہ کو اس درجہ محبوب نہیں ہے۔ یہ جو ایام شروع ہو گئے ہیں، آج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے ایام، یہ 10 دن ایسے ہیں، یہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے کیا جانے والا عمل صالح جس قدر محبوب و مقبول ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں آپ کے بقول اعمال صالحہ بے انتہا محبوب ہیں۔ اگر کوئی آدمی جہاد کے سفر میں نکل جائے بقیہ ایام میں، تو کیا اس کے اس عمل کے مقابل میں بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا عمل محبوب ہوگا؟ فرمایا ہاں، جو جہاد میں نکل جائے اس کے عمل کے مقابل میں بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوگا۔ ہاں، وہ بندہ جو جہاد میں نکلے اور اپنی جان بھی قربان کر دے اور اپنا مال بھی قربان کر دے، نہ جان واپس آئے نہ مال واپس آئے، دونوں قربانیاں پیش کر دے، تو وہ تو اللہ کا بہت چہیتا اور لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ ورنہ ضابطہ یہی ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں انجام پانے والے اعمال صالحہ وہ نمازوں کی شکل میں ہوں، نوافل کی شکل میں ہوں، روزوں کی شکل میں ہوں، صدقات کی شکل میں ہوں، تلاوت اور ذکر کی شکل میں ہوں، جس شکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے انتہا محبوب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنہرا موقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ یہ جو آنے والے 10 ایام ہیں، آج کے دن کو شامل کر کے عید الاضحیٰ کے دن تک ہم ایک ایک لمحے کی قدر کر لیں، نمازوں کا تناسب بڑھ جائے، نوافل کی تعداد بڑھ جائے، تلاوت کی مقدار بڑھ جائے، ذکر کا اہتمام بڑھ جائے، صدقے کا اہتمام بڑھ جائے، دوسروں کی مدد کا جذبہ پہلے کے مقابل میں زیادہ ہو جائے، اور 10ویں تاریخ کو چھوڑ کر شروع کے 9 ایام میں جن کا پہلا دن آج ہے، روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر جو 9ویں تاریخ آئے گی، یوم عرفہ سنیچر کا دن، اس کا روزہ تو بے انتہا فضیلت کا عامل روزہ ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بنتا ہے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بنتا ہے۔ اتنی فضیلتوں کا عامل ہے یہ روزہ۔ تو ان نیکیوں کا، ان عبادتوں کا اہتمام یہ بنیادی کام ہے۔ اور یاد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بار بار سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر جمیل فرمایا ہے۔ بار بار قرآن میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم جو حضرت سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور جن کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، جن کی قربانی
پیش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور آج جو قربانی عید الاضحیٰ کے مہینے میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم کرتے ہیں، یہ قربانی سیدنا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے اسی عمل کی یادگار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خانوادے سے تعلق ہے، سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اولاد اسماعیل میں ہیں، اور بار بار قرآن میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو دین عطا فرمایا تھا وہ دین حنیف تھا۔ حضور پاک علیہ السلام اپنی امت کے سامنے جو دین لائے وہ اسی دین حنیف ہی کی نئی اور اصلاح شدہ اور تکمیل شدہ شکل تھی، اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین وہ ہے جو دین حنیف ہے، جس دین کو اختیار کرنے والا تمام باطل نظریات و مذاہب سے بے تعلق ہو کر حق کو ماننے کے لیے اور حق پر عمل کرنے کے لیے یکسو ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو فطرت کے مطابق بنایا ہے، آسان بنایا ہے، قابل عمل بنایا ہے، ہر مشکل کا حل بنایا ہے، ہر دشواری کو آسان کرنے والا بنایا ہے، انسان کی فطرت سے میچ کرنے والا بنایا ہے۔ انسان کی پیاس اس دین کے ذریعے ہی بجھ سکتی ہے، انسان کو سکون اس دین کے سایہ رحمت میں آ کر ہی مل سکتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا جس کا تسلسل پوری تکمیل کے ساتھ اس دین میں آیا جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور جسے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم جن کی یادگار ہے قربانی کا وہ عمل جو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو انجام پائے گا، جن کی یادگار ہے حج بیت اللہ کا وہ عمل کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کیجئے، اور قرآن نے نقشہ کھینچا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور زبان پر دعا کے بول تھے، خدایا ہمارا یہ عمل قبول کر لیجئے، آپ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمیں اپنے حکموں کا تابع بنا لیجئے، ہماری اولاد میں ایک ایسی امت پیدا کیجئے جو آپ کے حکموں کے سامنے ہمیشہ سر جھکانے والی ہو، یہی وہ امت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، ہم اسی کے افراد ہیں، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ یہ دعا مانگی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اعلان کر دیجئے پہاڑ پہ چڑھ کے کہ اللہ کے بندے حج کے سفر کو آئیں۔ جب آپ یہ اعلان کریں گے تو قیامت کی صبح تک جن کے مقدر میں حج ہوگا اللہ ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دے گا، اور وہ لبیک کہتے ہوئے غلامانہ، عاشقانہ، عاجزانہ، نیاز مندانہ پوری بندگی کی کیفیات کے ساتھ دیار حرمین میں حاضر ہوں گے اور حج بیت اللہ کا فرض ادا کر کے اپنے مقدر کی سعادتوں میں اضافہ کرنے والے بنیں گے۔ یہ یادگار ہے سیدنا حضرت ابراہیم کی۔ آپ پڑھیں اگر سیدنا حضرت ابراہیم کی وہ زندگی جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، جس کا نقشہ حدیثوں میں مذکور ہے، جس کا نقشہ پرانی تاریخی دستاویزوں میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا
عظمتوں کا مقام، کیسا مقبولیتوں کا مقام، کیسا مثالی کردار انہیں عطا فرمایا تھا، کیسا ایمان، کیسا یقین، کیسا عقیدہ، کیسی فکر کی پختگی، کیسی نظریے کی سلامتی اور کیسا عقیدے کا استحکام اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا تھا۔ وہ ڈٹ گئے تھے باطل کے سامنے، تنہا تھے، اکیلے تھے، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، خاندان مخالف تھا، اپنے بھی دشمن تھے، پرائے بھی دشمن تھے، پورا سماج دشمن تھا، لیکن وہ حق پر ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ اور آپ نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کو حق کے مشن کو سامنے رکھنے اور باطل کو للکارنے اور باطل کو چیلنج کرنے کی سزا یہ دی گئی تھی کہ بھڑکتے ہوئے آگ کے الاؤ میں انہیں ڈالا گیا تھا، اور انہوں نے یہ قربانی بھی پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈک اور سلامتی بنا دی گئی تھی ان کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد بادشاہ وقت نمرود سے ان کا جو مناظرہ ہوا، قرآن مجید میں آیت الکرسی کے بعد اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے، وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، اور بادشاہ جو خدا بننے کا دعوے دار تھا اس نے حضرت ابراہیم سے گفتگو شروع کی۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا تم کس کو رب مانتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دینے پر بھی قادر ہے اور موت دینے پر بھی قادر ہے۔ بادشاہ کے دماغ میں بادشاہت کا اور گمراہی کا سودا سمایا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا انا احیی و امیت، میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو بلایا اور اس کی جان بخش دی، اور دوسرے قیدی کو بلایا، اسے قتل کرا دیا، کہا دیکھو میں نے ایک کو موت دے دی اور ایک کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس کی عقل میں فطور ہے۔ حضرت ابراہیم نے دوسرا انداز اختیار فرمایا اور فرمایا کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میں جس اللہ کو مانتا ہوں وہ پورب سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تم پچھم سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم رب ہو اور تم اپنے رب ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو تم پچھم سے سورج طلوع کر کے دکھاؤ، پچھم سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، وہ حیران و ششدر رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم پر تشدد کیا جائے، ظلم کیا جائے، انہیں قید کیا جائے۔ حضرت ابراہیم کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔ یہ پورے واقعات جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یہ ایک سبق ہیں، یہ ایک میسج ہیں، ایک پیغام ہیں۔ عقیدے پر مضبوطی کیا ہوتی ہے، کردار کی پختگی کیا ہوتی ہے، حق پر استقامت کیا ہوتی ہے، قربانی کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم کی یادگار مناتے بھی ہیں، اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی پوری سیرت پڑھیں، ان کی سیرت کے رنگ کو اپنے کردار میں جذب کرنے کی کوشش کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بلندیاں ان کے حصے میں رکھی تھی ان کا راز کیا تھا، اس کے پیچھے ان کے اوصاف تھے، ان کی زندگی تھی، ان کی سیرت تھی، ان کے عقیدے کی پختگی تھی، ان کے ایمان کی قوت تھی۔ ہمیں ایسا ہی ایمان، ایسے ہی عقیدے کی پختگی اور یقین کا ایسا ہی استحکام اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے ایمان کی مضبوطی ہی سے مخالف حالات موافق حالات میں تبدیل ہوں گے۔ کمزور ایمان کے ساتھ آپ مخالف حالات کو اپنے فیور میں کرنا چاہیں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تعداد کی قلت و کثرت کوئی پیمانہ نہیں ہوتی، اللہ کے دربار میں پیمانہ ہے کہ تمہارے سینے کا ایمان مضبوط کتنا ہے۔ حالات اس سے بھی زیادہ مخالف پہلے ہوئے ہیں اور آئندہ ہو سکتے ہیں، اور حالات کی مخالفتوں کو اپنے حق میں تبدیل کر دینا، حالات کی ناسازگاریوں کو اپنے حق
حق میں سازگار بنا دینا اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو مضبوط کرنے کا عزم کریں۔ انبیاء کی سیرت میں اس کا سب سے روشن نمونہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ایمان کی قوت عطا فرمائے اور آپ سبھی صاحبان کو ایمان کی قوت عطا فرمائے، انبیاء کرام کے نقش قدم کا سچا پیروکار ہم سب کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔